بہاولپور ہے تاریخی حوالے سے بہت اہمیت رکھنے والا شہر ہے. جی جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی اہمیت وہ کہیں گم ہو گئی ہے؟ جو بہاولپور کو جو حیثیت اور اہمیت ملنی چاہیے تھی وہ دھندلائی ہوئی تو کیا وہ نظر ہی نہیں آ رہی نا. ابھی بھی آپ کو سائیکل رکشے جو ہے نا وہ ان علاقوں کے اندر احمد پور میں نظر آئیں گے. تو تعمیر و ترقی کا معیار یہ ہے اس وقت تک. جو بچہ کچھ ہے وہ بہاولپور کو مل جائے تو مل جائے. اس کے علاوہ تو پھر اس کے لیے نہ کوئی ترقیاتی پیکج ہے نہ صوبائی گورنمنٹ کے اندر اس کا نوکریوں کا کوئی پیکج ہے. ایون بہاولپور کو تو موٹر وے کا کوئی لنک ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ بہاولپور ریاست ہے اور ایک تاریخی شہر ہے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کو کس فورم پہ اور کس طرح اجاگر کر رہی ہے؟ مطلب آپ کے تحت لوگوں کی مدد بھی کی ہے. روزگار سینٹرز کے حوالے سے بھی ہم منصوبے لانچ کر رہے ہیں. دسترخوان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ایک سلائی سینٹر ہم نے بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل پولیٹیکل ورکر ہے یوسی لیول کا وہ اس وقت یتیم ہے. اس وقت کیا ہمیشہ ہی یتیم ہوتا ہے. اس میں 2-4 وڈیرے ہی کام کرتے ہیں. سیاسی کارکن تو ہمیشہ سے پاکستانی سیاست میں یتیم رہتا ہے. تو سیاست میں آ کے انا کے مسئلے بن جاتے ہیں, عوامی مسئلے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور جس کے پاس پیسے زیادہ طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کو عہدہ مل جاتا ہے. مسلم لیگیں تو درجن بار آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. پاکستان میں بہت ساری مسلم لیگیں بنی ہوئی ہیں. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ یوم تاسیس کے اوپر اپنے پاکستانیوں کو پیغام دے گی کہ انشاءاللہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ملک ہے. یہ خدمت والوں کا ملک ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے انشاءاللہ خدمت کا کام اپنی پریکٹیکلی لائف کے اندر اس کے کارکنان نے اس کی لیڈرشپ میدان عمل کے اندر کر کے دکھایا. اس کا ایک ماضی ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں ہوں احمد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل ٹاکس. آج ہمارے مہمان ہیں جنرل سیکرٹری ضلع بہاولپور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رانا سیف اللہ صاحب. آج ہم ایک تاریخی حوالے سے اہمیت رکھنے والے شہر بہاولپور کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن پورے پاکستان میں جاری ہیں, اسی طرح بہاولپور میں بھی یونین کونسل کی سطح پر الیکشنز کا انعقاد ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. کچھ بہاولپور کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. سب سے پہلے رانا صاحب اللہ صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. جی رانا صاحب. بہت شکریہ اجمل بھائی. آپ اللہ کے فضل سے بھرپور طریقے سے لوگوں کو اپنا نیریٹو بیان کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو آج مجھے آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے, تو آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. سیف اللہ بھائی, جو بہاولپور ہے تاریخی حوالے سے بہت اہمیت رکھنے والا شہر ہے. جی جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس کی اہمیت ہے وہ کہیں اس پہ دھندلا گئی ہے یا وہ کہیں گم ہو گئی ہے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کے قیام کے اندر جو کردار ریاست بہاولپور کا ہے, جو ایفیلیشنز ہیں مالی طور پر بھی اور اس کے پاکستان میں شمولیت کے وقت بھی جو بہاولپور کے نوابوں نے اپنا کردار ادا کیا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کے, اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی کسی اور شہر میں. تو اس وقت جو بہاولپور کو جو حیثیت اور اہمیت ملنی چاہیے تھی وہ دھندلائی ہوئی تو کیا وہ نظر ہی نہیں آ رہی نا. بہاولپور ایک تاریخی شہر ہے جو اس کا پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر, وفاق کے اندر جو اس کا حصہ بنتا ہے تعمیر و ترقی کا, وہ اس کو مل نہیں سکا. اور یا اس کی میں یہ کہوں کہ جو ہمارے منتخب الیکٹیبلز ہیں یہاں سے منتخب ہو کے جاتے ہیں وہ اس کی آواز بلند نہیں کر سکے یا ان کی آواز کو سنا نہیں گیا. تو آج جس طرح یہ تاریخی شہر ہے, لاہور, فیصل آباد کو آپ دیکھ لیں, گجرانوالہ کو دیکھ لیں, کراچی کو دیکھ لیں, جو تعمیر و ترقی وہاں پہ ہوئی ہے وہ بہاولپور میں نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو سائیکل رکشے جو ہے نا وہ ان علاقوں کے اندر احمد پور میں نظر آئیں گے. تو تعمیر و ترقی کا معیار یہ ہے اس وقت تک. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی یا جو وفاقی حکومتیں ہیں وہ اس سارا جو غیر توجہی کا اس پہ شکار ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے؟ جی, ایک سیاست جو بہاولپور کو صوبہ بناؤ کے نام پہ ہر پارٹی کرتی ہے. جتنی بھی صاحب اقتدار پارٹیاں آئی ہیں وہ الیکشن کے دنوں میں بہاولپور کے حوالے سے بڑے عزم اور جذبے رکھتے ہیں, اور بہاولپور کے جو سیاستدان ہیں
اس ڈویژن کے سارے سیاستدانوں کو وہ لولی پاپ دیتے ہیں کہ بہاولپور کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہر دفعہ عوام کو نئی کہانی سنائی جاتی ہے, ہر دفعہ ایک نئی جو ہے نا کہانی ڈال کے. شاید کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھی بس آپ رونا تو نہ کرنا, لیکن ہم نے وہیں پہ رہنا ہے. تو وہ الیکشن کے دنوں میں بات چلتی ہے, اس کے علاوہ تو پھر اس کے لیے نہ کوئی ترقیاتی پیکج ہے, نہ کوئی وہاں پہ صوبائی گورنمنٹ کے اندر اس کا نوکریوں کا کوئی پیکج ہے. وہاں پہ اگر آتی ہے کسی محکمے کے اندر نوکریاں آتی ہیں تو ہمارے بہاولپور کے, جنوبی پنجاب کے جو بہاولپور ڈویژن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خاص کوٹا تو نہیں ہوتا, اس ریاست کے لیے کوئی خاص ان کے لیے تو نہیں ہوتا. ترجیح تو ہوتی ہے جو بڑے شہر ہیں ان کو ہوتی ہے, اور ان کے سیاستدان ہی وہاں سے اپنی اپروچ کر کے تو وہ حصہ لیتے ہیں. ہیلتھ کے اندر کوئی بجٹ آتا ہے, روڈز کے اوپر جو آپ کہہ لیں بجٹ آتا ہے, ہر حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ہر حوالے, صحت کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے جو بچا کچھ ہے وہ بہاولپور کو مل جائے تو مل جائے. لیکن جو اس کی حیثیت اور اہمیت ہونی چاہیے تھی صوبائی گورنمنٹ کو, اس کو جس طرح فیصل آباد کو, گجرانوالہ کو, یا آپ کہہ لیں کہ سیالکوٹ انڈسٹریل زون ہے اور ملتان کے اندر بھی, لیکن بہاولپور کو وہ توجہ نہیں دی جاتی. ایون بہاولپور کا تو موٹر وے جو ہے نا وہ دیکھیں نا, موٹر وے کا کوئی لنک ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ بہاولپور ریاست ہے اور ایک تاریخی شہر ہے, تو اس کو یکسر ہی نظر انداز کیا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وسائل, جو جتنے بھی یہ مسائل ہیں, یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہیں یا اس میں انتظامیہ کا بھی کوئی قصور ہے, جو مقامی انتظامیہ ہے وہ غفلت کا شکار ہے؟ دیکھیں جی, وسائل کی کمی بھی ہے, وسائل کا توازن نہیں ہے. جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو یا ہماری صوبائی گورنمنٹ کو دینے چاہیے وسائل بہاولپور کو, وہ بجٹ نہیں ملتے. ایون کہ ہمارے پاس وکٹوریا ہاسپٹل ہے, تو اس کا آپ جا کے ابھی بھی جب آپ جائیں گے سی ٹی اسکین مشین خراب ہے, فلاں خراب ہے, اسٹینٹ نہیں ہے, کارڈک سینٹر میں مسائل ہیں, ہماری ایمرجنسی میں مسائل ہیں, یہ سارے مسائل بنتے رہتے. برن سینٹر دنیا جہان میں بن گئے ہیں, ہر جگہ بن. برن سینٹر کا بھی وہ کہتے ہیں بجٹ منظور ہو گیا, کر رہے ہیں جی, ہو جائے گا جی. تو وسائل کا بھی ہے مسئلہ, اور انتظامیہ جو ہے اس کی غفلتیں بھی. بہرحال اس وقت دیکھیں نا, سیوریج کا سسٹم وہاں کا دیکھ لیں بہاولپور کا, شاید ہی کسی شہر کا اس طرح کا برا سیوریج کا سسٹم ہو. مین ہولز کی بات آ رہی ہے. اب ہماری کمشنر صاحبہ محنتی ہیں, وہ پوسٹیں ان کی میں پڑھتا ہوں, ڈی سی صاحب کی بھی پڑھتا ہوں کہ مین ہولز جو ہے نا وہ کھلے نہیں ہونے چاہیے, یہ حادثہ نہ ہو جائے. ہمارے حال ہی میں لودھرا کی ڈی سی جو ہے نا وہ چینج ہوئی, اور ایک بچہ وہاں افسوسناک واقعہ ہوا. تو جن کا بچہ چلا جاتا ہے ان کو آپ جتنے مرضی پیچھے سے ایکشنز لیتے رہیں, وہ بچہ تو واپس نہیں آ سکتا. کھانے وال میں تو بہاولپور میں آپ کو ہر گلی میں کھلا گٹر, موت بانٹتے ہوئی گلیاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ایون کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں آ رہا تھا کل, تو میں نے دیکھا کہ میری گلی کے اندر 3 گٹر ایسے تھے جو جن کے ڈھکن نہیں تھے. تو اس کی شکایات بھی متعدد دفعہ کی جاتی ہیں اور سارا, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہاولپور کا نوجوان ہے یا جو یوتھ ہے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے مطمئن ہے؟ دیکھیں جی, بہاولپور ایک ایجوکیشنل سٹی ہے. یہاں کے نوجوانوں کے اندر سکلز بڑی ہیں اور ایجوکیشن بڑی ہے, لیکن ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں پیدا کیے جاتے. اگر وہ لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں کہیں جاتے ہیں تو وہاں ان کو کوئی وہ کہتے ہیں بہاولپور ہے کہاں. دیکھیے اس سے بڑا انسیڈنس کیا ہو سکتا ہے کہ جس ریاست نے ورلڈ بینک کے اندر بھی پاکستان کے مشکل وقت میں غیر مشروط حمایت بھی کی, اس کا جو ہے نا ضمانت بھی دی, اس کے لیے گاڑیاں بھی پرووائڈ کی, اور جو سب پہلا وسائل دیے, اور جامعہ پنجاب کے لیے فنڈز دیے, تنخواہیں دی. اس کا نوجوان لاہور میں اپنا تعارف کرائے, اسلام آباد میں کروائے, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ادھر بہاولپور میں بھی اس کے لیے کوئی ایسے روزگار کے مواقع یا اس کو نوجوان کو کچھ مستقبل نظر آئے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈگریاں لے کے لوگ روڈز کے اوپر پھر رہے ہیں, بزنس نہیں ہے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کو کس فورم پہ اور کس طرح اجاگر کر رہی ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر جو ان کے حل کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم تو جو بہاولپور کے مسائل ہیں اس کے لیے یو سی لیول پر تحریک الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں, کی بھی ہے اور اویئرنیس بھی دی ہے. اس کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد بھی کی ہے. روزگار سینٹرز کے حوالے سے بھی ہم منصوبے لانچ کر رہے ہیں. لیکن اس کی آواز جو میڈیا کے اوپر ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہے, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہے, اور اس کو ایک تحریک بنا کے میں اس میں انشاءاللہ مستقبل کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست سے ہٹ کے
ہم باولپور کے لیے سوچیں, باولپور کی یوتھ کے لیے سوچیں. دیکھیں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت باولپور میں زیر تعلیم بھی ہیں اور ڈگریاں لے کے بھی وہ فارغ پھر رہے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے باولپور کی, کسی بھی پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں, چاہے صاحب اقتدار ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں, چھوٹی پارٹیاں ہیں, ان سب کو ملا کے ہم جو تخت لاہور ہے اس سے ہم یہ مطالبہ ہم کریں گے, اور اسلام آباد سے ہم مطالبہ کریں گے کہ بہاولپور جس طریقے سے اس ملک کی قدردان ہے ریاست, اس بہاولپور کو اس کا حق دیا جائے, ان کے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کیے جائیں اور وہاں پہ نوکریاں دی جائیں اور اس کے اندر کوٹا دیا جائے, انڈسٹری زون قائم کیا جائے, یہاں پہ اسکل سینٹر بنائے جائیں. کم از کم جو بہاولپور جس کا وہ حق رکھتا ہے جن چیزوں کا, وہ تو اس کو ملنا چاہیے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے بہاولپور میں خدمت کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بہاولپور کے اندر الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے تو روزگار کے حوالے سے حاصل پور میں بھی کچھ کام کیا, بہاولپور کے اندر بھی ہوا. ہم نے لوگوں کو ریڑیاں اور چھوٹا بزنس جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی کروایا, اور جو اپنا روزگار اسکیم, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سب سے بڑا ہمارا یونٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ کا یونٹ ہے, جہاں پہ ہزاروں لوگ ایک وقت کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ پورے ڈویژن سے آتے ہیں, اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ علاج نہیں کروا سکتے, وہ اس ہاسپٹل میں آتے ہیں, ان کا کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے دسترخوان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. یونین کونسل لیول کے اوپر ہم نے بیوگان کی رجسٹریشن کی ہے اور ان کو باقاعدہ راشن, ایک سلائی سینٹر ہم نے بنایا. ہماری جو بچیاں ہیں وہ جو محنت کرنا چاہتی ہیں, کس جگہ پہ ہمارا 1 یونٹ چوک کے اندر اسلامک جو سلائی سینٹر ہے, وہاں پہ ہم نے سلائی مشینیں رکھی ہیں اور بچیوں کو ہم اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں, وہاں سیکھ رہی ہیں بچیاں. 2 درجن سے زائد اس وقت بچیاں وہاں پہ یہ الحمدللہ سلائی سینٹر کا کام سیکھ رہی ہیں, اور اس کو ہم یونین کونسل لیول تک لے کے جائیں گے. جو بچی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہے اور باوقار طریقے سے پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے خودداری کے ساتھ, اس کے لیے ہم نے روزگار کا آغاز کر دیا. اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پورے پاکستان میں انٹر پارٹی الیکشن کا انعقاد کیا ہوا ہے, یونین کونسل کی سطح پر الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں فیصلہ کیا گیا؟ پاکستان کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے یا عوام الناس ہے, وہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس سے بیزار بھی آ چکے ہیں اور اس کے اوپر یقین بھی نہیں رکھ رہے. اس کی ایک ریزن ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے کہ شاید کہ اس ملک سے سیاست کی بساط کو لپیٹ دیا گیا ہے. یہ 2 اینگل سے ہے. ایک جو موجودہ صورتحال پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاسی لیڈران کے حوالے سے جو ہائٹ کریٹ کی جاتی ہے بلا وجہ, ایک یہ ہے. دوسری وجہ ریزن اس کے اندر یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, 2-4 بڑی پارٹیز ہیں, انہوں نے ایک سسٹم ایسا لانچ کیا جس کے اندر عام آدمی کو اس بات کی یقین ہی نہیں کہ ہم 50 سال بھی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ, اپنے وسائل کے ساتھ اس ملک کے لیے اگر پولیٹیکل رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا 50 سال بھی اس پارٹی کے اندر نمبر نہیں آ سکتا. ہماری صلاحیتیں جتنی مرضی ہوں, ہم جتنا مرضی خدمت کر لیں, اس میں ایک نوٹیفیکیشن اور ایک پرچی کے اوپر پارٹیاں کارکن اوپر نہیں آ سکتا, وہ جتنا مرضی. کل میرے پاس ایک ہم نے انٹر پارٹی الیکشن شروع کیے 2 دن پہلے, میرے پاس ایک چنن برادری کا ایک بڑا آدمی ہے, وہ میرے پاس آیا. میں حیران ہو گیا کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہو کے اتنا مایوس تھا اور بڑا صاف آدمی تھا. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور بڑی دیر سے وہ کہتا ہے ہم 25 سال سے اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, لیکن ہمیں اس الیکشن کے علاوہ ان لوگوں نے ہمیں نہ اوپر آنے دیا ہے, نہ ہمارے کام ہو سکتے ہیں. تو میں ایسا پلیٹ فارم چاہتا ہوں جہاں پہ گراس روٹ لیول کے لوگوں کو آگے آنے دیا جائے. ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ ہماری یونین کونسل کے اندر جو ان کی جماعت سے ہٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں, نئے لوگ ہیں اور ینگ بلڈ ہے, اور انہوں نے ایفرٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنا کردار دکھایا ہے, اور یونین کونسل کے اندر وہ ان کی وہ فیمس تھے اور ان کے کام بولتے تھے. اچھا وہ کوئی بھی ہے, کس برادری سے ہے, وہ ایک مزدور آگے کسی مسلک سے ہے, کسی منورٹی سے بھی آ جائے, ٹھیک ہے, وہ کوئی آگے آ گیا تو وہ اپنی محنت کے اوپر آیا. اچھا وہ غریب گھر کا لڑکا تھا. جب اس نے اس کی ایفرٹ کو دیکھا, وہ مزدور ہے, ٹائلیں لگاتا ہے, وہ یونین کونسل کے اندر 910 ووٹ لے کے وہ سینئر نائب صدر بن گیا. اچھا جب یہ اس نے دیکھا
تو ہمارے ایک جو اقتدار پارٹی کے 2-3 وہاں پہ لوگ ہیں، انہوں نے ان کو کال کی، کہتے ہیں ہمیں تو جنرل الیکشن کے اندر 450 ووٹ پڑے تھے، 450، آپ نے 950 لے لیے. اچھا وہ ووٹ کیسے ملے؟ کہ اس نے لوگوں کی خدمت کی تھی. سیلاب میں بھی وہ کھڑا تھا، جہاں پہ ایم پی ایم این ایس ڈپٹی اسپیکر یہ سارے لوگ آئے تھے، وہ دورے کر کے اینکیں لگا کے ویسٹ کوٹیں پہن کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی. لیکن اس کے بعد یہ نوجوان پانی میں رہا، لوگوں کی خدمت کرتا رہا. اب اس کو ملے ہیں ووٹ، تو وہ چنن برادری کا بڑا ذمہ دار میرے پاس آیا، کہتا ہے میں آپ سے عہدہ لینے نہیں آیا، لیکن آپ کی جماعت کا نظام مجھے پسند آیا کہ آپ نے کسی ایک خاص کو نہیں، آپ نے ایک فیئر الیکشن کروایا. اس نے کہا جی میں بھی اس جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو یہ گراس روٹ لیول کی قیادت جب آئے گی، لوگوں کو موقع ملے گا. دیکھیں آپ کسی بھی کام کے اندر اگر نئے لوگ نہیں، نرسری نہیں پیدا کریں گے تو پرانے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، صحیح پولیٹیکل سسٹم ختم ہو جائے گا. آپ نے جس طرح بات کی خدمت کے پروجیکٹس کی بہاولپور میں، تو بہاولپور ایک ایسا ضلع ہے جو حالیہ سیلاب میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. دریائے ستلج کی ایک لمبی پٹی جو ہے نا بہاولپور کے، اس کو متاثر کرتی رہی ہے. تو سیلاب میں لوگوں کو کس طرح ریلیف آپ نے فراہم کیا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، بیشتر حصہ پنجاب کا سیلاب کے اندر تھا، تو بڑا مشکل وقت تھا. یہ بہاولپور ریاست کا بھی 200 کلومیٹر کا ایریا ہے، ہیڈ اسلام سے لے کے اچ بلہ جھلن اچ شریف تک. یہ ہمارے 7 پوائنٹ تھے جہاں پہ ہماری بوٹ سروس چل رہی تھی. کشتیاں ہم نے پرووائڈ کی، لوگوں نے پھر کشتیاں میں لے کے دی. ہمارے پاس پہلے 2 کشتیاں تھیں، دوران سیلاب ہی ایمرجنسی کے اندر لوگوں نے کشتیاں پرچیز کر کے ہمیں دی، اور لوگ ہمارے ساتھ ملے، اور پھر ہم نے وہاں پہ پکا پکایا کھانا، خیمہ بستیاں، یہ ساری چیزیں. لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ خدمت کرنے والے کون ہیں؟ جی سارا دیکھا. ابھی سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جس یونین کونسل کے اندر آیا، ہمارا انٹرا پارٹی کا کارکن جو پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رکھنے والا، جنہوں نے رکن سازی حاصل کی، اور اس کی تعداد بڑھی. تو اس کی تعداد 35,530 ووٹ کاسٹ ہوئے ہمارے کارکنان کے. اس میں ابھی کچھ کارکنان ہمارے رہ بھی گئے، وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے. 3 بجے ہمارا الیکشن کا ٹائم، پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اس میں وہ 400-500 لوگ مزید آ گئے. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا، ہمارا جو الیکشن کمیشن تھا، ہمارا جو بورڈ تھا، تو انہوں نے کینڈیڈیٹس دونوں متفق نہ ہو سکے کہ ہم 3 بجے سے آگے جائیں. ایک کہتا تھا یہ ہم نے میرے ووٹ بکس آئے، دوسرے نے کہا نہیں جی یہ جو ٹائم آپ نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اس کو فائنل کریں. تو وہ رہ گئے. اچھا کچھ لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھی، ظاہر بات ہے ٹرن آؤٹ 100% تو نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے. یہ ورکنگ ڈے بھی جی ورکنگ ڈے بھی تھا، اور جمعے کا دن. اچھا 2 گھنٹے پولنگ بھی بند رہا جمعے کے دن، اور اس کے اوپر بھی بہت سارے ہمارے کارکنان پریشان ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جمعے کا دن نہ رکھیں، 2 گھنٹے جب پولنگ آف رہے گا تو لوگ نہیں پہنچ سکیں گے. اس میں یہ یونین کونسل ساری فتو والی بستی کی، جو یونین خانوں والی، فتو والی، عطاب محمد، یہ سیلاب میں ڈوبی ہوئی تھی. تو یہاں سیلاب کے بعد لوگوں نے ہمارے رکن سازی کے فارم فل کیے اور جماعت کے ساتھ ایفیلیشن کی، اور بڑا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. بہاولپور میں لوگ ہمارا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے خیالات ہیں؟ بہاولپور میں ہمارے اس انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ہمارے کارکنان کے اندر ایک نیا جذبہ ان کو ملا ہے، اس کی مثال میں اپنی جماعتی زندگی کے اندر میں نے نہیں دیکھی کہ جس جذبے کے ساتھ مرد و خواتین آئے ہیں. اور یہ سب سے بات اچھی ان کو لگی ہے کہ ہماری قیادت کا انتخاب ہم خود کریں، ہم جس کو چاہیں اور اس کو ہم منتخب کریں. دوسرا اس کے ساتھ یہ ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے، پی ٹی آئی کے لوگ مجھے ملے، نوجوان ان کے. اچھا نون لیگ کے ساتھ وابستہ جو یوتھ کے لوگ، دوسری جماعتوں کے لوگ، وہ ملے. پیپلز پارٹی کے ایک مجھے رہنما ملے وہاں پہ. اچھا وہ سارے کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعتوں کو پوسٹیں کر رہے ہیں کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کب کروائیں گے. اچھا کہتے ہیں وہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، تو آپ نے یہ ہمت اختیار، وہ اپنے لیڈران کو میسج کر رہے ہیں. ہاں جی ایسے. ہمیں بھی یہ ڈر تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہم کروائیں گے تو یونین کونسلز کے اندر ظاہری بات ہے اختلافات کہ اس نے لیڈرشپ لینی، لیکن ہمارے نوجوانوں کی تربیت ایک ایسی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ جو جیتا ہے نا تو دوسرا ہارا ہے، تو اس نے اس رزلٹ کو قبول کرتے ہوئے اس کو ہار پہنائے، اور اس نے کہا کہ میں اگر چند ووٹوں سے ہار گیا ہوں تو میں اس جماعت کے لیے آئندہ اس سے زیادہ محنت کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عہدہ نہیں ملا تو لہذا میں جا رہا ہوں، میں کوئی اور پارٹی جوائن کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے جو لوکل ورکر ہے نا، جو یتیم میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل پولیٹیکل ورکر ہے یو سی لیول کا، وہ اس وقت یتیم ہے.
اس وقت کیا ہمیشہ ہی یتیم ہوتا ہے، اس میں 2-4 وڈیرے ہی کام کرتے ہیں. سیاسی کارکن تو ہمیشہ سے پاکستانی سیاست میں یتیم بھی رہتا ہے. اب وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ ہمارے ساتھ چلو، رکن سازی فارم فل کرو، ہم آپ کو انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے. پاکستان کا نوجوان ہو، پولیٹیکل ورکر ہو، کسی بھی پارٹی سے، ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. ہم اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں گے جہاں پہ بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اس ملک کی عوام کی خدمت وہ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ضلعی سیکریٹریٹ کے اندر آ رہے ہیں کہ ہمیں جی جماعت میں شامل کریں. عام کارکن جو ہے اس میں کیا تبدیلی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے دیکھنے میں آئی ہے اور وہ اس کو کس طرح اوپر لے کے آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام کارکن جس کے اندر تحرک نہیں تھا، جو سمجھتا تھا ہمارا جو جمود کا شکار تھا، بس پروگراموں ریلیوں میں شریک ہوتا تھا. اب اسے جب اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، ہمارے ساتھ لوگ محبت کتنی کرتے ہیں. اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ ملکی لیول پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو تعارف ہے وہ اتنا زبردست ہے، جن کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے نا اس میں کیسے جایا جا سکتا ہے، ان کو ایک ڈیزائن مل گیا کہ اس کے اندر رکن سازی فارم فل کریں اور اس جماعت میں شامل ہو کے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر جس طرح کارکن متحرک ہوا ہے اور اس کے اندر ایک جان آئی ہے اور اس کے اندر ایک سیاسی جدوجہد بڑی ہے. ورنہ ہمارے اندر یہ تھا کہ ایک بندہ ہم نے مقرر کیا ہے، وہ سمجھتے تھے اسی نے ساری زندگی کام کرنا ہے. اب جو نئے لوگ تھے نا، جو اس انتظار میں تھے کہ یار ہم کیسے کہیں، ہم خود کیسے مانگیں کہ ہمیں کام کرنے کا ہمیں اوپر لے کے جائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا ڈیزائن دے دیا ہے کہ یہاں ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے. اب جب الیکشن ہو گئے ہیں تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کب ہوگا، دوبارہ الیکشن ہوگا تو ہم نے بھی اس میں حصہ لینا ہے. تو یہ سیاسی پہلے لوگ ذرا جھجک میں تھے، پریشانی میں تھے. اب پولیٹیکل یعنی کہ اسٹرگل کی طرف لوگ آ رہے ہیں کہ ہم سیاست کے ذریعے سے اس جماعت میں بھی اور اس ملک میں بھی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچا. تو یہ صرف عہدوں کے لیے ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی تربیت بھی ہو رہی ہے، لوگوں کی خدمت کی طرف بھی لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کی عوام کی خدمت کرنے کا مزاج بھی اس سے بن رہا ہے؟ اس وقت تک تو جو سیاسی جماعتوں نے کام کیا ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر عہدہ مل جاتا ہے اور گھر بیٹھے ملتا ہے، اور جس کے پاس پیسے زیادہ، طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کو عہدہ مل جاتا ہے. پبلک کو اس سے کوئی پیسے والے کو تو ٹکٹ بھی گھر بیٹھے مل جاتا ہے. اور جو پارٹیوں کی یو سی لیول کی لیڈرشپ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ بھی ان کو آ جاتا ہے اور پبلک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیسے ملتا ہے، اور پبلک اس طرح اپروچ بھی نہیں کر سکتی، نہ وہ افورڈ کرتی ہے. اس میں جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے نا، اس وقت تک ہم نے ملک میں دیکھیں ہر چیز کی اکیڈمیز ہیں. آپ ایم کام کرنا چاہتے ہیں، بی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈی بی اے کرنا چاہتے ہیں، آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، ہر کسی کے لیے ایک اکیڈمی ہے. پولیٹیکل سائنس شاید تھوڑی بہت ہی پڑھائی جاتی ہے، لیکن پولیٹیکل اکیڈمی جہاں پہ تربیت یافتہ لوگ، نظریاتی لوگ آئیں، وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ کوئی بڑا ہے تو اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا پوتا ہے، یہ نظام چل رہا ہے. ہم یہ عہدوں کے لیے مروسی سیاست ہے. ہم یہ عہدے صرف عہدوں کے لیے نہیں، ہم اس کے لیے ایک باقاعدہ میکینزم بنا رہے ہیں. جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کی ورکشاپس کروا رہے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ کیا کیا لے کے چلنے ہیں. ہم نے جب کاغذات نامزدگی لوگوں نے ہمیں جمع کروائے ہیں، اسی وقت ہم نے بیٹھ کے 3 اجلاس کیے مشاورتی، اور امیدواروں کو الیکشن سے پہلے بتایا کہ آپ نے اس یونین کونسل کے اندر 25,000 کی آبادی کو کس طریقے سے ان کے مسائل حل کرنے ہیں، آپ نے ایجوکیشن کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، آپ نے گلی محلے کے جو مین ہال کھلے پڑے ہیں، پانی کھڑے ہیں، جوہر ہیں، اس میں آپ نے کیا کردار ادا. ڈرگ کے اندر لوگ لگ رہے ہیں، بچے لگ رہے ہیں، تاش جوئے کے اوپر جا رہے ہیں، شیشہ پینے کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، اچھا لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں، اور کرائم بڑھ رہا ہے. تو اس میں آپ نے ایک صدر نے کیا رول ادا کرنا ہے، یہ باقاعدہ ہم نے ایک ٹریننگ دی ہے. اور اس کے اوپر ابھی جو ہمارے منتخب صدور ہیں، کل ان کا اجلاس ہے لاہور میں، پارٹی قائد کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک باقاعدہ انہیں صرف مبارکباد ہی نہیں بلکہ ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ کا ٹینیور یہ جو آپ نے مکمل کرنا ہے، تو اس ٹینیور کے اندر آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، تاکہ اگر وہ کام کریں گے تو اگلے الیکشن کے اندر بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آگے آ سکتے ہیں. اگر کام نہیں کریں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے اس ٹینیور کے دوران ہی دوبارہ ہمیں اس طرف جانا پڑ جائے، جو بندہ کام نہیں کرے گا کہ دوبارہ سے اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہاں کام کرنے والا بندہ لایا جائے. بہاولپور میں بھی جس طرح باقی پورے ملک میں مروجہ سیاسی نظام ہے، تو بہاولپور میں بھی 2 خاندان اور 2-4 لوگ ہی ہمیشہ سے اوپر آئے ہیں اور منتخب ہوئے ہیں. جی بہاولپور میں یہ چیز بہت زیادہ ہے
ابھی ہمارا بڑا وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کہ عوامی خدمت کیوں نہیں کی یا بہاولپور کی ترقی اس میں وہ کیوں وہ خاص کردار ادا نہیں کر سکے؟ اس میں جو سوالیہ نشان ہے نا، جو افسوس کی بات ہے، گروپوں کی سیاست میں پبلک انٹرسٹ پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا، اس میں جو ووٹر سپورٹر ہوتا ہے اس کو بھی پبلک انٹرسٹ نہیں رہتا. اچھا، وہ کیوں نہیں رہتا؟ وہ کہتے ہیں میرا گروپ جیتنا چاہیے، وہ کہتا ہے میرا گروپ یہ دو گروپ سیاست کرتے ہیں اور پبلک انٹرسٹ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کی عالیہ نشان جو مثال جو ہے ایگزامپل، وہ جم خانے کا الیکشن ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی تربیت کی بھی ضرورت ہے قوم کو؟ پولیٹیکل تربیت کی تو 100%. اب سیاسی جو کارکن ہے اگر وہ تربیت یافتہ ہوگا، اس کو ہم ساری چیزیں بتائیں گے کہ اس نے کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے ووٹ اکٹھے کر لیے تو اب جناب وہ ویسٹ کوٹ پہن کے تو عہدے دار بن گیا تو اب جناب وہ اس کی اپروچ اوپر ہو گئی ہے. اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں جو اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو وہ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ گروپوں کی جو سیاست ہے، مروسی سیاست کا آپ نے کوشچن کیا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گروپوں کے اندر آ کے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن عوامی مسائل کو وہ بھول جاتے ہیں. بس انا کا مسئلہ، اب ہمارا جم خانے کا الیکشن تھا پرسوں. اچھا، بہاولپور کا ایک طرف چیمہ گروپ تھا اور دوسری طرف سعود گروپ تھا. صحیح ہے. تو حالانکہ یہ ایک بزنس کا نوابوں نے ایک بنایا تھا یہ جم خانہ کے، جہاں پہ لوگوں کی فیملیز وہاں جائیں، وہاں کھانا کھائیں، رہیں اور سیفٹی کے ساتھ وہاں پہ ساری چیزیں ہوں. ایک ہمارا ایک گھر ہے، ہم اس کے فیملی ممبران ہیں، اس کے 1067 لوگ ممبر اس کے بنے ہوئے ہیں. اچھا، اس کو سیاست کا عروج دیتے دیتے وہ لاکھوں میں اس کی ممبرشپ چلی گئی ہے. ابھی حالیہ الیکشن میں جو ہم نے بہاولپور میں ماحول دیکھا گروپوں کی وجہ سے، حالانکہ یہ سیاسی نہیں تھا، یہ ایک بزنس کمیونٹی کا عام پبلک کا وہ گھر ہے جم خانہ. عام ہمارے شہریوں کی انٹرٹینمنٹ کا، ریفریشمنٹ کا وہ ہے بنا ہوا جم خانہ، ایک سہولت ہے. اس سہولت کے لیے کسی بندے کو سیکٹری اور صدر وہ بنانا تھا کہ وہ اس کی لک آگے چلا سکے. تو اس میں اتفاق رائے یا ایک دوسرے سے جو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے 2 مہینے کمپین. سینٹ کے الیکشن کی اتنی کمپین نہیں چلتی جتنی جم خانہ کی، وہ گروپوں کی وجہ سے ہوئی، وہ سیاست کی وجہ سے ہوئی. تو وہ بہت، جب الیکشن ہوا وہاں پہ گالی گلوچ اور گریبان پکڑنے تک اور مار کٹائی یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. تو سیاست میں آ کے انا کے مسئلے بن جاتے ہیں، عوامی مسئلے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ گروپوں کی سیاست میں ہوتا ہے. صحیح ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے 30 دسمبر کو یوم تاسیس منانے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نظریاتی کیا اہمیت ہے اور کیا مقاصد ہیں؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ویژن اور جو نظریہ رکھتی ہے وہ 30 دسمبر 1906 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ مارز وجود کے اندر آئی تھی، جس کے تحت یہ ہمیں ملک ملا تھا. اس کے اغراض و مقاصد جو تھے، ہم اس کو نظریاتی بنیادوں کے اوپر، خدمت کی بنیادوں کے اوپر، عدل و انصاف کی بنیاد کے اوپر اپنے کارکن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. 30 دسمبر کو ہمارا یوم تاسیس آ رہا ہے، تو یہ یوم تاسیس یہ مسلم لیگیں تو درجن بار آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. پاکستان میں بہت ساری مسلم لیگیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ خاندانوں کی ہیں، وہ گروپوں کی ہیں. وہ ایک مسلم لیگ کے 3 وارث بنے ہوئے ہیں کہ یہ میری ہے، وہ کسی کے ابے کی ہے، کسی کی امی کی ہے، کسی کے بھائی کی ہے. اس طریقے سے جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جس کی 1906 کے اندر جس کا یہ ہو بھی یہ گیا کہ 30 دسمبر کو مرکزی مسلم لیگ کا یوم تاسیس ہے اور 30 دسمبر 1906 کو ہی آل انڈیا مسلم لیگ کا یوم تاسیس تھا. تو ہم اس میں یوم تاسیس کے اوپر جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں کہ خدمت، عدل، انصاف اور اس ملک کو مسائل کے اندر گھیرنا نہیں. سیاسی لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، وہ اکثر جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جو حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مسائل سے نکال رہا ہوں، اور جس کو باری نہیں ملتی وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مسائل کی طرف لے کے جانا ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک صاحب اقتدار پارٹی جو ہوتی ہے وہ بہت حاجی قدرت اللہ بن جاتی ہے، اور جب اس کو اقتدار نہیں ملتا تو وہ ڈی چوک ہوتے ہیں. وہ کوئی اسلام آباد میں ہوتا ہے، کوئی لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے. اچھا، کوئی اسمبلی کا اجلاس نہیں آگے چلنے دے رہا ہوتا ہے. اتنی بےہودگی کرتے ہیں، یعنی کہ جو اچھے کام ہیں اس کے اندر بھی اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. وجہ کہ ہمیں باری نہیں ملی. جب ان کو باری مل جاتی ہے تو پھر وہ باری مل جاتی ہے، مطلب ملک کو
آگے ریفارم کرنے میں، ملک کو آگے لے جانے میں ناکام اچھا، ثابت مجھے ہوتے ہیں؟ حکومت نہیں لوگوں نے دی، میں ایک اپوزیشن کے اندر ہوں، تو مجھے چاہیے جو اچھے کام حکومت کر رہی ہے میں اس کے ساتھ مل کے اس کام کروں. تو یوم تاسیس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا 30 دسمبر کو آ رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ وہ جماعت ہے جس نے انشاءاللہ خدمت کا کام اپنی پریکٹیکلی زندگی کے اندر، اپنی پریکٹیکلی لائف کے اندر، اس کے کارکنان نے، اس کی لیڈرشپ نے، اس کی لیڈرشپ میدان عمل کے اندر کر کے دکھایا، اس کا ایک ماضی ہے. تو انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر بھی کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ہم مقابلہ کریں ان سازشوں کا، اور پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف بھی لے کے جائیں. نظریاتی جو پہراداری ہے اس کو بھی کریں، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے اس کی طرف بھی اس کو لے کے جائیں، خدمت انسانیت کی طرف لے کے جائیں، فرقہ واریت سیاست کے اندر سے ختم کیا جائے. پہلے ہم سنتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے تو پاکستان کے اندر نا ہم سنتے ہوتے تھے کہ مذہبی فرقہ واریت ہے جی، سنی شیعہ کی لڑائی. اب میں نے کسی شہر کے اندر کوئی یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ ایک کیس رپورٹ ہوتا نہیں میں نے دیکھا. میں باولپور کی بات بتا سکتا ہوں کہ ہم نے امام بارگاہ کے اندر جا کے میں نے تقریر کی ہے. امام بارگاہ کے میں نے دیوبندیوں کے مدرسے میں تقریر کی ہے. اچھا، دیوبندی ہماری مسجد میں آتے ہیں، مصلی کے اوپر آگے کھڑا کیا جاتا ہے. اچھا، یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اب سیاسی پولیٹیکل سیکٹیرین ایشو اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے، شدت پسندی قتل و غارت کے اوپر اترے ہوئے ہیں اور کپڑے اتار رہے ہیں، اور یہ اس طریقے کی سیاست بیٹا اپنے باپ کی بات سننے کو تیار نہیں. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ یوم تاسیس کے اوپر اپنے پاکستانیوں کو پیغام دے گی کہ انشاءاللہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ملک ہے، یہ خدمت والوں کا ملک ہے. اس کے اندر ایجوکیشن کے لیے ہم کام کریں گے، اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اس کے دفاع کو مضبوط کریں گے، اس کے اندر روزگار کے لیے ہم کام کریں گے، عدل و انصاف کے لیے ہم کام کریں گے، ہم نظام کے اندر جو ہے نا وہ بہتری لے کے تبدیلی کے لیے کام کریں گے. اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے گا تو ہم اس کے جو غلط نظام ہے اس کو ہم باقاعدہ طور پر انشاءاللہ اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں گے. تو بہاولپور میں بھی یوم تاسیس کے حوالے سے پروگرامات کا کیا سلسلہ ہے؟ بہاولپور کے اندر ہمارے جو یوسی صدور ہیں وہ یونین کونسل لیول کے اوپر بھی یوم تاسیس اپنے کارکنان کو ایک نیا جذبہ، ایک نیا عزم، اور وہ عہد جو ہم نے یوم تاسیس کے اوپر کیا تھا، جو اپنا منشور پبلک کے اندر اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ کام کرے گی، کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کام کرے گی، نوجوانوں کی جو ہے نا روزگار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کام کرے گی. اور پاکستان کی تعمیر و ترقی، زراعت اس کے اندر شامل ہے، کسان کی بحالی کے لیے جو کسان اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اس کی آواز بن کے یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس ملک میں اٹھے گی. تو یہ سارے پیغامات یوسی لیول سے بھی جائیں گے. ہمارا یوسی لیول، ہر یوسی کے اندر ہم یوم تاسیس کا پروگرام کریں گے، اور یوم تاسیس کے اوپر ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر منتخب ہونے والے صدور ہیں انشاءاللہ، نئے پینل جو ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر بندر میرج لان کے اندر ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہماری قیادت بھی شامل ہوگی، ہمارے کارکنان مرد و خواتین اس پروگرام میں ایک تجدید نو اور عزم نو کریں گے کہ بھی ہم انشاءاللہ یوم تاسیس کے اوپر جو چیزیں ہم نے اناؤنس کی تھی کہ ہم اپنے منشور کے اوپر رہتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں. بہاولپور میں انٹرا پارٹی الیکشن کے دوران جو ہم نے دیکھا کہ عوام میں تو اور خصوصاً کارکنان میں بہت جذبہ ہے، خواتین کے اس حوالے سے کیسا رد عمل رہا ہے؟ خواتین کا ہمارے اندر مجھے یہ تھا کہ شاید خواتین انٹر پارٹی الیکشن میں، جنرل الیکشن میں ہمیں بڑی مشکل آتی ہے خواتین کے لیے سواریوں کا بندوبست کرنا، انہیں نکالنا. لوگ پسند نہیں کرتے کہ خواتین جا کے ووٹ ڈالیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہماری سب سے زیادہ یونین کونسل کے اندر جس کے اندر ٹرن آؤٹ تھا اس میں مردوں کے ووٹ 1800 کچھ تھے اور خواتین کے 2023 ووٹ، خواتین کے ووٹ زیادہ تھے. اور اس میں نے سوال کیا خواتین سے، میں نے جو ہمارے لیڈیز ونگ کے لوگ تھے ان کو، میں نے ہماری جو پریزیڈنٹ ہے وومن لیگ کی ان کو کہا اور لوگوں کو کہا کہ یہ ٹرن آؤٹ کیسے آیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیلاب کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو خیمہ بستیاں بنائی، ان کے لیے خدمت کی اور عورتوں کے لیے کام کیا. آپ نے یونین کونسل لیول کے اوپر جو خدمت کے کام بتائے ہیں، رمضان کے اندر لوگوں کو اس کے اوپر، اور بچیوں کو جو ہے نا خواتین کو آپ نے نمائندگی دی ہے.
آپ نے سیاسی نمائندگی دی ہے، خواتین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل طور پر آگے آنا چاہتی ہیں خدمت کے میدان میں، تو آپ نے ان کو حق دیا. باقی ہمارے پینل میں خواتین کی باقاعدہ نمائندگی ہے، وہ کر رہی ہیں، اس میں کام کر، الیکشن میں بھی حصہ لیں گی. بلدیاتی جو جنرل الیکشن تھا 2024 کا، اس کے اندر بھی ہمارے باقاعدہ خواتین نے اس کے اندر حصہ لیا تھا. جو اس میدان میں خدمت میں آنا چاہتی ہے باوقار طریقے سے، با اخلاق طریقے سے، ان کے لیے بالکل یہ میدان موجود ہے. صحیح. تو آخر میں آپ بہاولپور کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے اور عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان ورکنگ مسلم لیگ کے بطور جنرل سیکرٹری؟ میں یہ سمجھتا ہوں بہاولپور کے نوجوانوں کے لیے جو میرا میسج ہے، اور پبلک کے لیے، اور خاص کر ایسے باوقار گھرانوں کے لیے جو سیاست کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں اور سیاست کی ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن وہ فیڈ اپ ہے. اور نوجوان جو ہے مروجہ سیاست سے، اور اس کی باریوں سے، اور اس کی کرپشن سے، اور ان چیزوں سے، خاندانی سیاست سے بھی، اور اس کے سسٹم سے لوگ بیزار ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سیاستدان کیوں بنائیں بھائی؟ ہمارا بچہ تو خراب ہو جائے گا، ہمارا بچہ تو تکبر میں آ جائے گا، ہمارا بچہ تو جو ہے نا وہ کرپشن میں لگ جائے گا، ہمارا بچہ تو ہمارے کام کا نہیں رہے گا، وہ تو برے کا، یعنی کہ سیاست کا تعارف اس وقت خراب ہے. تو میں نوجوانوں کو بھی، بہاولپور کے لوگوں کو بھی، ایسے والدین کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، اگر آپ پولیٹیکل رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. ہم انشاءاللہ باوقار شہری بنا کے، ایک سیاسی ورکر بنا کے، جس کو سیاست خدمت، سیاست عبادت، جس کو سمجھایا جائے گا، اور آپ کا بچہ آپ کے لیے بھی کچھ کرے گا، آپ کے علاقے کے لیے بھی کچھ کرے گا. اور یوتھ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یوتھ نے ہمیشہ سٹرگل کیا، جتنی سٹرانگ سٹرگل یوتھ پولیٹیکل سسٹم میں کرتی ہے، اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. جلسے وہ کرتے ہیں، کرسیاں وہ لگاتے ہیں، ووٹر کو وہ نکالتے ہیں، سوشل میڈیا وہ چلاتے ہیں، لیکن ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. کیا میں پاکستان کے وقت سب سے زیادہ پاکستان بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا. ابھی سیاسی جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں اور پارٹیاں ہیں، وہ اس نوجوان کو جو 64% ہے پاکستان کا یوتھ، اس کو استعمال کرتے ہیں. تو میں بہاولپور کی یوتھ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ ایسی جماعت میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ تا حیات قائد ہے اور اس نے جماعت کی پارٹی کی جان نہیں چھوڑنی. ہم کہتے ہیں ہمیں باصلاحیت نئے لوگ چاہیے جو آ کے اپنا پولیٹیکل کام کرنے والے ورک کریں، کام کریں، خدمت کریں. جو ایک نوجوان کی صلاحیتیں ہیں ایک بوڑھے آدمی کی نہیں ہو سکتی. ہاں، وہ بوڑھے بزرگ جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ اس کی سرپرست، اس کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھیں، ان سے ہم حاصل کریں. لیکن جو پولیٹیکل ورک ہے، گراؤنڈ پہ جو کھیلنا ہے، وہ نوجوان جو کھیل سکتا ہے. اور ہمارا جن یونین کونسلوں میں ہم نے یوتھ کے نمائندوں کو باقاعدہ یونین کونسل کے اندر ایک سپیس دی ہے، اور یونین کونسل کا باقاعدہ صدر تھا انٹر پارٹی الیکشن کے اندر. اور جہاں پہ نوجوان سیاست میں آئے ہیں وہاں ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے، کہ نوجوانوں کی آپس کے اندر ریلیشن شپ بہت ہوتی ہے، اور ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے پاکستان کو تعمیر و ترقی کے اندر، اور اپنے علاقے نئی سوچ ہوتی. تو ابھی انٹر پارٹی الیکشن میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ عوام آپ پر اعتماد بھی کر رہی ہے، اور باہر نکل کے ماشاءاللہ ووٹنگ کے عمل میں بہت بھرپور حصہ لے کر ووٹ بھی کاسٹ کر رہی ہے، اعتماد کا اظہار بھی کر رہی ہے. جی. تو اگر اسی طرح بلدیاتی یا جنرل الیکشن میں بھی عوام آپ پر اعتماد کرتی ہے، تو بہاولپور کی عوام کے لیے آپ کیا مختلف کریں گے جو باقی سیاستدان ہیں جو بہاولپور کو اس کا حق تھا وہ نہیں دے سکے؟ دیکھیں جی، جو یو سی لیول کا نمائندہ ہوتا ہے نا، وہ جنرل کونسلر ہو، وہ چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، وہ عوام کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے. اور عوام کے حقیقی نمائندے کو، جس کو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ہم کسی بڑے خاندان یا بڑے ہمارے تعلق دار کو نہیں لے کے آنا چاہ رہے. ہم نے پہلے ہی لوگوں کی جو تربیت کی ہے، یا جن لوگوں کو ہم لے کے آئیں گے نا، وہ ایسا آدمی جو عام لوگوں کے لیے اویلیبل ہو، جس کا لوگوں کا درد سمجھتا ہو. اور وہ الیکشن سے پہلے مرکزی مسلم لیگ ہاؤس یو سی لیول پہ بنائے گا. مرکزی مسلم لیگ ہاؤس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بڑی کوٹھی والا ہم ڈھونڈیں گے نہیں، وہ بنائے گا خدمت سینٹر ہوگا، وہ ڈیرا دن رات لوگوں کے لیے کھلا ہوگا. اور وہ کینڈیڈیٹس جو ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا ضمنی بلدیاتی الیکشن میں ارادہ رکھتے ہیں،
انہیں الیکشن سے پہلے اپنے دروازے لوگوں کے لیے آج سے کھول کے رکھنے ہوں گے. تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، ہسپتال میں مسائل جو لوگوں کے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے محکموں میں کام نہیں ہوتے، لوگ پریشانی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم یہ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا آدمی مسئلوں کو سلجھانے کے لیے جو گراس روٹ لیول سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا تجربہ رکھتا ہو، اس کو ہم لے کے آئیں گے. اور وہ 70% مسائل اپنی ذاتی سٹرگل سے کرے گا. 30% اس کو اگر کوئی بجٹ مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ کرے گا. اس کا ایک ایسا جذبہ ہو کہ وہ انتظار نہ کرے کہ بلدیاتی الیکشن کریں گے، لڑیں گے، جیتیں گے، پھر ایک ڈھکن کے پیسے ملیں گے مین ہال کے، پھر اس کا بجٹ منظور ہوگا، پھر ہم کریں گے. ہم تو اس کو ایسا جذبہ دیں گے کہ اگر اس کی یونین کونسل کے اندر 20 ڈھکن نہیں ہے نا مین ہولز کے، یا پانی کھڑا ہوا ہے، ہم اسے ایسا جذبہ دیں گے کہ وہ اپنے کارکنان سے ہیلپ لے کے اس کام کو کر دے. جیتنے ہارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس کی ہم یہی تربیت کریں گے کہ وہ جو گلی محلے کا کام ہے، وہ کسی بلدیاتی الیکشن میں جو سیاسی لوگ تربیت کرتے ہیں اپنے بلدیاتی نمائندگان کی، وہ سولنگ بند کر دیتے ہیں. جی اس گلی کا سولنگ آدھا لگا ہوا ہے. میں نے کہا آدھا کیوں نہیں لگا؟ کہتے ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے. اچھا پانی سارا سیوریج کا بلدیاتی چیئرمین کو جب سیوریج ڈالنے لگے نا تو اس کو بجٹ آیا، ظاہری بات اس کی بات مانی جانی. اس کی تربیت یہ ہے کہ پانی نکال کے لائیں گے، جس محلے نے ووٹ نہیں دیے نا وہاں آ کے وہ بنا دیں گے، گڑھا بنا دیں گے، وہاں جوڑ بن جائے گا اور ان کو سزا دیتے ہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا. ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کے اندر اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے کہ اس کو برابر پہ کام کرنا ہے. ہم نے ووٹ کی بنیاد کے اوپر کام نہیں کرنا. یہ ڈیفرنٹ ہوگا ہمارا انشاءاللہ. صحیح ہے، ماشاءاللہ. جی تو آپ نے سنے بہاولپور کے مسائل بھی، اور ان مسائل کو حل کرتی اور اس کے لیے آواز اٹھاتی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو اقدامات ہیں اور جو خدمت کے کام ہیں وہ بھی بتا رہے تھے رانا سیف اللہ صاحب کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کس طرح کس حوالے سے نوجوانوں کی آواز بن رہی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس ساری گفتگو میں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم بھی دیا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بہت شکریہ.